السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ چلیے، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور آپ سبھی کا ایک پوتر مہینہ رمضان المبارک بہت ہی بہترین طریقے سے گزر رہا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے گھر کے اکثر لوگ ماہ رمضان المبارک کا احترام کرتے ہوں گے اور روزے سے ہوں گے۔ چلیے تو خیر، ہم اس ویڈیو میں سعادت حسن منٹو کا لکھا ہوا نیا قانون اس کے بارے میں ذکر کریں گے۔ پہلے والے ویڈیو میں، اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنائی تھی، اس میں آپ نے سعادت حسن منٹو کی حیات زندگی اور ان سے ریلیٹڈ جو سوال و جواب ہے وہ کیسے بنیں گے، وہ سب کے بارے میں آپ نے پڑھا جانا۔ چلیے تو اس میں ہم پڑھیں گے نیا قانون۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو افسانہ ہے یہ کیوں لکھا گیا ہے، اس افسانہ میں کردار کیا ہے۔ دیکھیے، باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، اگر بات کی جائے، اگر سبق پڑھایا جائے تو ایک ویڈیو میں بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کم وقتوں میں بچوں کو زیادہ سے زیادہ مواد میں مہیا کرا سکوں۔ اور میں نے شروع سے بھی آپ لوگوں سے یہی کہا ہے کہ پڑھائی کے وقت آپ کو اس کا مین مقصد اگر سمجھ میں آ گیا تو سمجھیے کہ آپ سبق کو سمجھ گئے۔ تو وہی نیا قانون جو ہے، اس کے اندر میں ایک تانگا والا ہوتا ہے جس کا نام منگو ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے نہیں، اور اسی کے اوپر یہ کہانی لکھی گئی ہے۔ تو منگو جو ہوتا ہے بہت ہی ان پڑھ ہوتا ہے، بالکل ہی جاہل ہوتا ہے، لیکن سمجھداری، عقل مندی کی باتوں کو سن کر یاد رکھنا، یہ سب دوسرے تانگوں والوں سے کے بنسبت یہ بہتر تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس افسانے کو اپنی زندگی کے اوپر بھی ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر میں بھی وہ صلاحیت ہوگی سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، باتوں کو یاد رکھنے کی، تو پھر ہم تمام اسٹوڈنٹ میں، تمام طالب علموں میں سب سے افضل طالب علم مانے جائیں گے۔ تو اب یہاں پہ منگو کیا تھا؟ بالکل ہی جاہل تھا، اسے کچھ بھی نہیں آتا تھا، کوئی علم نہیں تھا، لیکن اس کے اندر میں یہ علم تھی، یہ صلاحیت تھی کہ وہ کسی بھی بات کو سنتا تو اس کو اپنے ذہن میں اتار لیتا، ذہن نشین کر لیتا۔ اسی کے اوپر یہ کہانی ہے، اور تمام تانگے والے ان کو منگو استاد کہا کرتے تھے، منگو استاد کہا کرتے تھے۔ تو چلیے ہم ان کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں، آخر اس میں لکھا کیا گیا ہے، منگو کیسا تھا، وہ کن سے نفرت کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انگریز ہندوستان پر طرح طرح کے ظلم ڈھاتے اور اپنا سکہ چلاتے ہیں۔ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چھاؤنی کی گورے اسے بہت ستاتے تھے، یعنی منگو انگریزوں سے بہت نفرت کیا کرتا تھا، وہ اس لیے کیونکہ وہ ہندوستان پر سکہ جمانا چاہتا ہے، اس وجہ سے۔ اور دوسرا وجہ یہ بھی تھا، منگو جو اس سے نفرت کرتا تھا، کہ منگو کو وہ لوگ، یعنی گورے بولے تو انگریز لوگ، بہت ستاتے تھے، اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے۔ ایک روز تانگے میں کچہری سے دو سواریاں بیٹھیں، وہ آپس میں کچھ ایسی باتیں کر رہی تھیں کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے۔ جدید آئین مطلب جدید مانے نیا، آئین مانے قانون، نافذ مانے لاگو۔ تو یعنی کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا، یعنی نیا قانون لاگو ہونے والا ہے۔ یہ سن کر منگو کو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ شام کو وہ اڈے پر پہنچ کر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ شام کو وہ کیا کیا؟ اپنے اڈے پر پہنچ کر ساتھیوں کا انتظار کرنے لگا۔ کیوں؟ وہ ساری باتیں ان کو بتانے کے لیے۔ وہ آج بہت بے چین تھا کہ جلد یہ خبر اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ جب اڈے پر اس کے ساتھی اکٹھا ہو گئے تو اس نے 1 اپریل سے نئے قانون کا لاگو ہونے کی بات سنائی۔ جب کسی نے نئے قانون کے بارے میں سوال کیا تو استاد منگو نے پہلے سے سوچی ہوئی بات بتا دی کہ ہر چیز بدل جائے گی، ہر چیز نہیں بدلی تو بہت کچھ بدل جائے گا۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز بدل جائے گی، اور ہر چیز نہیں بدلی تو کچھ بدل جائے گا۔
اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی، اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ استاد منگو اب 1 اپریل کا منتظر تھا، یعنی 1 اپریل کے انتظار میں تھا۔ اس دوران تانگے میں بیٹھنے والی سواریوں کی باتیں سننا، خاص طور پر وہ باتیں جو نیا قانون یا جدید آئین سے متعلق ہوتی۔ جب 1 اپریل آئی تو وہ صبح بہت خوش تھا، اس نے اپنے تانگے کو سجایا۔ نئے قانون کی خوشی میں اس نے 31 تاریخ کو ہی گھوڑے کے سر پر سجانے کے لیے نئی قلگیں خریدی تھیں۔ قلگے ایک قسم کا سجاوٹی سامان ہوتا ہے جو گھوڑے کے سروں پہ باندھا جاتا ہے، یعنی جو دونوں طرف سے، یعنی گھوڑا ہے نا، اب گھوڑا کے پیشانی پہ باندھ دیا جاتا ہے، یہ پٹی نما ہوتا ہے، یعنی آگے جو ہے سے کچھ لیس ویس لگا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا ہوتا ہے۔ قلگیں خریدی تھی۔ آج استاد منگو کو حوصلے بہت بلند تھے۔ کچھ سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے بعد وہ سڑک پر جا رہا تھا کہ اسے ایک گورا نظر آیا، یعنی انگریز نظر آیا۔ یہ وہی گورا تھا جس سے سال بھر پہلے منگو کو جھگڑا ہو چکا تھا، اور تب گورے نے اسے برا بھلا کہا تھا۔ آج 1 اپریل کی 1 تاریخ تھی۔ استاد منگو کے مطابق نیا قانون لاگو ہو گیا تھا، چنانچہ اس نے ہیرا منڈی جانے کے لیے 5 روپیے کرائے کے مانگے، یعنی 5 روپیے سن کر گورے کو غصہ آ گیا، اور اس نے اپنی بید کی پالش کی ہوئی پتلی چھڑی 2-3 مرتبہ استاد منگو کی موٹی ران سے چھوائی۔ موٹی ران مطلب یعنی جانگ سے چھوائی۔ منگو نے کھڑے کھڑے پستہ قد گھوڑے کو دیکھا اور گھوڑے کو دھکا دے کر گرا دیا۔ اب کہتے ہیں اور بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کو پیٹتے ہوئے منگو زور زور سے چلا رہا تھا، 1 اپریل کو بھی وہی اکڑ، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جمع ہو گئے۔ پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے گھوڑے کو چھڑایا۔ پولیس والے اسے پکڑ کر تھانے لے گئے۔ منگو راستے بھر نیا قانون ہے کہتا رہا، نیا قانون ہے کہتا رہا۔ پولیس والوں نے اس سے کہا قانون وہی ہے پرانا، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا۔ تو بچوں، اس ویڈیو میں آپ نے منگو کوچوان کے بارے میں پڑھا۔ اب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس سے مطابقت رکھنے والی کچھ باتیں اہم گفتگو کریں گے، پھر مشکل الفاظ و معنی کے بارے میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر جب تک اجازت دیجیے، جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان۔